میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوان، قوم یہود یا پھر بنی اسرائیل، حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان کی حالات کیسی تھی آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے یہودا، ان کی اولاد کو یہود کہا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں پوری قوم بنی اسرائیل کو یہودی کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی 12 ان کے قبیلے ہیں سب کو ملا کر کے آج یہودی کہا جاتا ہے۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ان لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور پاک میں ہی بت پرستی شروع کر دی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے ان پر بخت نصر کو نافذ کر دیا، مسلط کر دیا۔ بخت نصر نے ان کو قید کیا، ان کے اوپر ظلم و ستم کیا، اور نہ جانے کیسے کیسے ظلم و ستم ان پر ڈھائے قوم یہود پر، جب یہ نافرمان ہو گئے۔ یہ لوگ اتنے بدبخت تھے کہ انہوں نے کئی انبیاء پر ظلم و ستم کیا، اور کئی انبیاء کو انہوں نے شہید تک کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت شعیہ علیہ السلام جو تھے، ان کو اس قوم نے شہید کر دیا۔ اللہ رب العزت پہ در پہ ان کے بیچ میں کسی نہ کسی رسول کو، نبی کو مبعوث کرتا، لیکن یہ نہ اس کی سنتے تھے اور نہ ہی اس کے فرمانبردار بنتے تھے اور نہ ہی اللہ کو مانتے تھے۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ان کے پاس کتاب اللہ بھی نہیں بچی تھی۔ ان کے پاس جو کتاب تھی، یا تو انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا، اور پھر جو ان کے بڑے ہوا کرتے تھے، جو ان کے پیشاور ہوا کرتے تھے، وہ اپنے جس طریقے سے من کے مطابق فتاوے دیتے اسی پر یہ عمل کرتے۔ وہ کہتے کہ خون ریزی کرو، وہ خون ریزی کرتے، اور جو حرام جانور ان کو کھانے کا وہ حکم دیتے، حرام جانور کھا لیتے۔ اس طرح یہ قوم نافرمان ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک انہوں نے بڑے ظلم و ستم کیے، اور کئی انبیاء کو شہید انہوں نے کیا، گناہوں کے اندر ملوث رہے، اور زمین پر خون ریزی کو انہوں نے برپا کیا۔ اب ان کا حال ایسا ہوا کہ قسطنطین کے اندر جب ان لوگوں نے عیسائی مذہب کو قبول کر لیا، اور وہاں پر سرکاری طور پر عیسائی مذہب کو نافذ کر دیا گیا، تو ان کی وہاں سے کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور پھر ان کے اوپر لوگوں نے بہت ظلم کیا۔ کئی لوگوں نے ان کو قید کر دیا، کئی لوگوں نے ان پر ظلم و ستم کیا، یہاں تک کہ کوئی بھی حکومتی لوگ اس قوم کو جگہ نہیں دیتے تھے کہ یہ ہمارے ہاں رہے۔ اگر رہتے تو کچھ ان کے لیے الگ قانون رہتے، اس قانون کے مطابق ان یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے جگہ دی جاتی تھی، ورنہ یہ لوگ بھٹکتے پھرتے تھے، زمین کے لیے ترستے ہو گئے تھے یہ لوگ۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی نہیں بچتا۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس قوم کی عزت مٹی میں مل گئی۔ یہ قوم گھومتی پھرتی تھی کہیں زمین مل جائے، لیکن پھر تاجدار ختم نبوت رسول اعظم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش گیتی پر تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ جس طرح باقی قوم کے لوگوں کو عزت سے اس زمین پر رہنے کا حق ہے، ان لوگوں کو بھی حق دیا جائے گا۔ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا، اور پھر حضور علیہ السلام نے شریعت مطہرہ ان کے سامنے پیش کیا۔ کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر آج بھی حضور علیہ السلام کے صدقے میں اس قوم کو رہنے کے لیے جگہ ہے، اور باقی قوموں کی طرح ان لوگوں کو بھی عزت حضور علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ لوگ بے سہارا ہو گئے تھے، یہ لوگوں کے لیے زمین تنگ کر دی گئی تھی، لوگ ان پر ظلم و ستم ڈھاتے تھے۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام ہے جو سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس رسول کی اداؤں کو اپنا کر اگر ہم زندگی کے لمحات گزاریں گے تو معاشرے میں امن بھی باقی رہے گا، سکون بھی باقی رہے گا، اور اللہ رب العزت ہم کو دنیا میں بھی کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمائے گا، اور آخرت میں بھی کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمائے گا۔